شاہ عبدالعزیز نے بھی دیکھا کہ چاروں طرف انگریز ہی انگریز ہیں، والد سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے والد کے اس فارسی ترجمے کو تفسیر کی شکل دی اور والد کے اس تحریک کو عملی تحریک کے شکل میں تبدیل کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس طرح ان پر نماز فرض ہیں، جس طرح ان کے صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہیں، جس طرح ان کے رمضان کے روزے ان پر فرض ہیں، جس طرح ان پر بیت اللہ کا حج فرض ہیں، اسی طرح اہلیان ہندوستان پر اب تلوار لے کر انگریز کا مقابلہ کرنا، میدان میں نکلنا، یہ بھی ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اس فرض کی تعمیل کے لیے 18 سال کے ایک نوجوان میدان میں آتا ہے، سلطان فتح علی ٹیپو۔ 6 سے 7 ہزار کا لشکر تیار کر کے یہ انگریز کے خلاف عملی طور پر میدان جہاد میں اترتا ہے اور ان کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے۔ ایک طرف ایک منظم حکومت، ایک منظم فوج، اس کے مقابلے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں وجود پانے والا ایک 18 سال کا نوجوان اور اس کے پاس چند ہزار کی فوج، لیکن لڑا بے دردی سے، لڑا جواں مردی سے۔ انگریز نے سمجھا لگتا تو بچہ ہیں لیکن دماغ تو 100 سال کے تجربہ کار کا لگتا ہے، عدد کے اعتبار سے جو چند ہزار میں ہیں لیکن ہم چند لاکھوں کو شکست دے رہا ہے۔ تو انگریز پھر اپنی پرانے چالوں پہ چلا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ سامنے رہ کر کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انگریز نے یہودیوں کی طرح جب بھی مقابلہ کیا بس پشت کیا ہے۔ تو انگریز نے مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے فوج میں سے، مسلمانوں کے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار کو خریدا، 950 مربع میل زمین کے لالچ دے کر اس فوج کے اندر ایک میر کو پیدا کیا گیا اور اس میر کو خریدا گیا۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے کہ ہر لشکر میں مسلمانوں کے عقب پر حملے کرنے والے موجود رہیں جنہوں نے غداری کی ہے۔ تو اس غداری سے سلطان فتح علی ٹیپو شہید ہوا، سرنگا پٹن کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ سلطان ٹیپو، اس کی داڑھی نہیں ہے اور عجیب سی شکل ہے۔ میں عام تاریخ تو درکنار، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا حوالہ اور بجا طور پر میں اس پر اعتماد بھی کر سکوں، وہ فرماتے ہیں یہ کوئی عام نوجوان نہیں، یہ شب زندہ دار تھے، یہ ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا سلطان فتح علی چہرے کا سنت کے مطابق تھا، تو سنت کے مطابق وہ ہوتی ہیں جن کی داڑھی گھنی بھاری مکمل ہو۔ یہ تو انگریز کا مرتب کردہ تاریخ ہیں جنہوں نے تصویر بھی اپنوں جیسی دے دی اور جنہوں نے ہماری نسلوں کے شکل ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اپنے محسن کا نام اب اپنے بچوں کے ناموں پہ نہیں، اپنے کتوں کے ناموں پر رکھیں۔ آج میری اور آپ کی نسل اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھتی ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو وہ عظیم ہستی ہیں جس نے میسور کی جامع مسجد بنائی۔ مسجد مکمل ہونے کے بعد سلطان نے اعلان کیا آج سب سے پہلی افتتاحی نماز وہ عالم پڑھائے گا جس کی ابھی تک کوئی نماز قضا نہیں، وہ صاحب ترتیب ہو، بالغ ہونے کے بعد جس کی کوئی ایک بھی نماز قضا نہیں ہو، وہ آج میسور کے جامع مسجد کا افتتاح کر کے پہلی نماز پڑھائیں۔ بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں، قطب موجود ہیں، غوث موجود ہیں،
بڑے بڑے پیر موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں، قدم رک گئے۔ کس کی ہمت ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں؟ دوبارہ اعلان ہوا، 12 اعلان ہوا، کسی کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ سلطان نے فضا میں ہاتھ کھڑا کر کے کہا، یہ میرے اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز تھی، لیکن وہ آج راز نہیں رہی، وہ راز آج فاش ہو رہی ہے۔ میں سلطان فتح علی جب سے بالغ ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میری 5 نمازیں ایک ساتھ کبھی قضا نہیں ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں ابھی تک نماز کے اعتبار سے صاحب ترتیب ہوں۔ اور پھر مصلی پر گئے اور میسور کے جامع مسجد کی ابتدا، جو مسجد انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، مسجد کی ابتدا بھی اپنی نماز سے خود کروائی۔ ایسے بادشاہ ہمیں قیادت کرنے کو ملے تھے۔